بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 57 ہوگا باب قضاء الفوائد، فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا بیان۔ اب یہاں پر قضاء لفظ بھی استعمال ہوا ہے، فوائد بھی ہوا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو فوائد جو معنی ہے نا، یہ اس معنی میں ہے کہ چند نمازیں رہ جائیں، مثال کے طور پر کسی کی فجر رہ گئی، ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی، یا کوئی بھی ایک دو رہ گئی ہیں، تو یہ اس کی جو نماز فوت ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں فوائد میں سے۔ یعنی اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، ہم کرتے ہیں یہ نماز فوت ہو گئی ہے یا اس کی جمع آ جائے کہ فوائد۔ لیکن اس نماز رہ جانے والی کو اگر بندہ پڑھ لیتا ہے قضاء کے طور پر، اس کو دہرا لیتا ہے، تو اس کو بولیں گے قضاء، ٹھیک ہے۔ عموماً ہمارے ہاں تو یہی استعمال کیا جاتا ہے نا کہ یار میری نماز قضاء ہو گئی ہے، یعنی اگر پڑھی نہیں بھی ہے نا تو اس کو بولتے ہیں کہ میری نماز قضاء ہو گئی ہے۔ لیکن درست جو لفظ آپ نے یہاں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ اگر نماز قضاء نہیں کی، یعنی نماز رہ گئی ہے لیکن اس کو بھی پڑھا نہیں ہے، دہرایا نہیں ہے، اپنے ذمے سے اس کو ساکت نہیں کروایا، تو وہ ہے فوائد میں سے۔ اور اگر ہم نے اس کو قضاء کر لیا ہے، اس کو پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے حق تھا، فرض جو ہمارے اوپر وہ ہم نے ادا کر دیا ہے قضاء والا، تو اس کو ہم پھر قضاء بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہمارے عام استعمال میں اور یہ جو سبق کے اندر ہے تھوڑا سا فرق ہے جو آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں ٹاپک کے اندر جو ہم نے پڑھا نا کہ باب قضاء الفوائد، فوائد یعنی فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا بیان۔ اب فوت شدہ آپ نے لفظ استعمال کیا، یعنی فوائد لفظ استعمال کیا، حالانکہ جو عام استعمال کے اندر تو ترک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی یار نماز ترک ہو گئی ہے، فلاں کی نماز قضا ہو گئی ہے، یعنی چھوڑ دی اس نے، ترک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ باب قضاء المتروکات، تو یہ متروکات کیوں نہیں کیا استعمال بلکہ فوائد کیا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب نیچے انہوں نے حاشیے میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ظن بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ حسن ظن قائم کرتے ہوئے، اچھا گمان قائم کرتے ہوئے کہ اس نے نماز کو ترک نہیں کیا بلکہ اس سے نماز فوت ہوگی کسی عذر کی وجہ سے، بغیر اس کا مقصد، یعنی اس کی نماز قضا کرنے کا مقصد نہیں تھا، بغیر قصد کے عذر کی وجہ سے اس کی نماز فوت ہوگی، اس نے خود ترک نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے نیچے ہمیں ایک، کیونکہ یہ مسلمان کا ظاہری حال بھی تو یہی ہے نا کہ وہ نماز قضا نہیں کرتا، نماز کو ترک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ المتروکات نہیں استعمال کیا، یہاں پر ہمیں ایک سبق ملا، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اندر اس کی بہت اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی مسئلہ سماعت کیا ہوگا کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو بھی ہم اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں گے کہ یار اس نے نہیں پی ہوگی بلکہ اس کو مجبور کر کے پلا دیا گیا ہوگا۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو جب اس کے اوپر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، نمازیں اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، تو اب اگر اس کے اوپر رہ جاتی ہیں ایک نماز، 2 3 4 5، تو 5 اگر نمازیں رہ جاتی ہیں، مطلب 5 سے زیادہ نہیں، صرف 5، اس میں وتر بھی شامل ہو جائیں گے، 5 نمازیں ہیں یا 5 سے کم ہے تو یہ ہے صاحب ترتیب ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی ان نمازوں کو ادا کرے، اس کے بعد اگلی نماز ادا کرے۔ مثال کے طور پر بالغ ہوا، 5 نمازیں اس کی رہ گئی تھیں، 5 نمازیں اس کی قضا ہو گئی، لیکن اس نے ابھی ان کو ادا نہیں کیا، اور وہ آگے سے جناب اس کی مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ظہر کی نماز کا وقت تو ہو گیا ہے اور پیچھے 5 نمازیں بھی رہتی ہیں، تو اب یہ چونکہ صاحب ترتیب ہے تو اس لیے یہ ظہر نہیں پڑھے گا بلکہ اپنی پہلے 5 نمازیں قضا کرے گا، ان کو پہلے ادا کرے گا، ان کے بعد پھر اس کی ظہر کی باری آنی ہے۔ اگر یہ پہلے ظہر کو پڑھ لے گا، یعنی جو ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے ظہر کا، اور وہ 5 نمازیں ادا نہیں کرتا، تو یہ اس کی نمازیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی ظہر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کے اوپر، تو بہرحال اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صاحب ترتیب کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے ان کو ادا کرے، اور اگر 6 ہو جاتی ہیں تو تب یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ پہلے وہ جناب ان کو ادا کرے، بعد میں اگلی جو نماز کے پر آ رہی ہے وقتیہ نماز یعنی ظہر کی، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح کے آگے مسائل آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا تمہید تھی مسئلے کی، کیونکہ یہ جو پورا ٹاپک ہمارا بہت اہم سبق ہے، تو اس کو آپ نے صحیح طور پر سمجھنا ہے۔ اب آئیے سبق کی طرف کہ الترتیب بین الفائتۃ والوقتیۃ وبین الفوائت مستحق، کہ جو ترتیب ہے، کہتے ہیں ترتیب فائتہ یعنی فوت شدہ نمازوں۔ اب یہاں پر فوت شدہ کی جو صفت ہے نا الفائتہ کی، یہ محذوف ہے بین الفائتۃ القلیلۃ، یعنی چند نمازیں جو فوت شدہ ہیں، کیونکہ 6 ہوگی یا زیادہ ہوگی تو وہ تو ترتیب کو خود ہی ساکت کر دے گا نا، جیسے 3 قسموں میں آگے آ رہا ہے۔
لیکن یہاں جو مراد ہے وہی جو میں نے پہلے عرض کیا نا 5 نمازیں یا 5 سے کم، یہاں فائتہ سے وہ مراد ہے، یعنی 5 ہیں یا 5 سے کم ہیں، ٹھیک ہے. وہی ما دون 6 صلوات، یعنی وہ جو 6 نمازوں سے کم ہو، ٹھیک ہے. یہی پر اور یہاں پر کہتے ہیں کہ فائتہ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب ضروری ہے. تو فائتہ سے کیا مراد ہے؟ وہی میں نے عرض کر دیا کہ 6 سے کم نمازیں رہتی ہیں، یعنی 5 نمازیں، اور آگے سے مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا تو اب ظہر نہیں ادا کرے گا بلکہ پہلے اپنی 5 ادا کرے گا جو اس کی قضا رہتی ہیں، پھر یہ ظہر کی پڑے گا وقتیہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ترتیب ضروری ہوگی. وبین الفوائت، یہاں پر عبارت محذوف ہے، اصل عبارت تھی وقضا الترتیب بین الفوائت القلیلۃ، یہیں پر اسی پر اس کا عطف ہو رہا ہے ترتیب پر. یعنی مطلب کیا ہے کہ جس طرح فائتہ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب لازم ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ چند فوائد ہو جائیں، یعنی چند سے مراد پھر وہی کہ جو 6 سے کم ہوں، تو وہاں پر بھی یہاں اس کے لیے ترتیب کیا ہوگی؟ لازم ہوگی، ترتیب ضروری ہوگی. تو اب یہاں پر ترتیب تو ضروری ہے جو آپ نے سماعت کر لیا کہ 6 سے کم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پھر یہ کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ہوں تو یہ 6 سے کم ہی لیکن ترتیب ساکت ہو جائے. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ترتیب مستحق ضروری ہے، تو کیا ایسی صورت بھی ہے؟ تو کہتے ہیں وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء، کہتے ہیں 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کی وجہ سے یہ ترتیب جو ہم نے لازم کی ہے نا یہ ساکت ہو جاتی ہے. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں دیق الوقت المستحب، کہتے ہیں مستحب وقت کا تنگ ہو جانا، فی الاصح صحیح ترین قول کے مطابق. فی الاصح کہنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس مسئلے کے اندر اور بھی کوئی اقوال ہیں، یعنی مختلف علماء کے، مختلف ائمہ کے مطلب باتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں جن کے اندر ان کا اختلاف ہے. تو اس کے اندر کہ مستحب وقت کیا ہے، تو اس کے اندر کافی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ آپ آگے بڑی کتاب جو آئے گی اس کے اندر پڑھیں گے. تو کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ جب مستحب وقت کم تنگ پڑ جائے نا، تب آپ اپنی اس وقتیہ نماز کوئی پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے آپ کی 4 نمازیں رہتی ہیں، 3 رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو ادا کرنے لگیں اور جو ظہر کا مستحب وقت ہے یا عصر کا یا جو بھی آپ کے سامنے نماز ہو تو اس کا جناب جو مستحب وقت ہے وہی تنگ ہو جائے، وہی چلا جائے. تو اس لیے آپ پہلے، کیونکہ اس کا حق ہے کہ اس کو پراپر انداز میں پڑھا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پچھلے کو ادا کرتے کرتے جو اگلی نماز کا کامل وقت ہے یا کامل اس کی جو نماز کا ٹائمنگ ہے تو ہم اس کو ہی بھلا دیں یا اس کو جو غلط ثابت کر دیں یا یوں کہہ لیں کہ اس کو ہی گزار دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ مستحب وقت کا تنگ ہو جانا. دوسری صورت بیان کرتے ہیں والنسیان، بھول جانا. مطلب بندے کے اوپر 2 نمازیں، مطلب نمازی ہوتا ہے بعض کا، جب پکا نمازی ہوتا ہے نا تو اس کو بعض کا بھول جاتا ہے، 1-2 نمازیں اس کی رہ گئی یا 5 بھی رہ گئی، بعض کا توجہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے. یہی کہتے ہیں کہ نسیان ہو جانا، یعنی بھول جانا. 3 نمازیں رہتی تھی، بھول گیا، اس نے ظہر کا وقت ہوا، ظہر پڑھ لی، بھولا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر نمازیں ہیں. تو کہتے ہیں اب بھی وہ ترتیب ساکت ہو جائے گی، بلکہ جو اس نے ابھی ظہر پڑھ لی ہے تو یہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ دوبارہ اب اس کو پڑھنی تو پڑھیں گی وہ جو پہلی 3 رہتی ہیں، تو لیکن یہ نماز اس کی ترتیب والی یہ ساکت ہو جائے گی. تیسری صورت بیان کرتے ہیں وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِتُ سِتًّا غَيْرَ الْوِتْرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا وَإِنْ لَازِمَ تَرْتِيبُهُ. کہتے ہیں کہ جب فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائیں وطروں کے علاوہ. اب وطروں کے علاوہ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 1-2 سبق جب گزرے ہیں تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب فوت بندہ ہو جائے تو اس کی طرف سے جب نمازوں کا فدیہ دینا ہے تو 5 نمازیں ہوں گی، 6واں وطر ہوگا، تو یعنی 6 نمازوں کا ایک دن کے اندر 6 نمازوں کا فدیہ دیں گے صدقہ فطر کا. لیکن یہاں پر اس کا تھوڑا سا عکس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ مسئلہ نہیں رہے گا. یعنی یہاں پر جو نماز کو جو 6 گننی ہے نا، جب نمازیں 6 ہو جائیں تو یہاں 6 میں یہ وطر علیحدہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ یہ عشاء کے تحت ہی شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. مثلا کسی کی 5 نمازیں رہ گئی ایک دن کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اب عشاء 5ویں ہی گنی جائے گی اور اس کے اندر وطر بھی شامل ہوں گے. ایسا نہیں کہ 5 تو یہ ہوگی، ساتھ میں وطر 6ٹی مل جائے گی، تو یہ نہیں، بلکہ 5 نمازیں ایک دن کی ہوں گی اور ایک نماز کوئی اور ساتھ میں ملا لیں، مثال تو اگلے دن کی فجر ملا لیں، تو یوں 6 نمازیں ہوں گی، 6 نمازیں اور ساتھ میں وطر بھی شامل ہوں گے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وطروں کے علاوہ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو وطر ہیں یہ شمار نہیں کیے جاتے، لا یعد، ان کو شمار نہیں کیا جاتا، مسقطن، ساکت کرنے والا، یعنی یہ ترتیب کو ساکت کرنے والے نہیں ہوتے. لیکن ان کے اندر ایک اس کی اہمیت تو ہے، کہتے ہیں وَإِن لَازِمَ تَرْتِيبُ، اگرچہ ان کی ترتیب لازم ہے،
یعنی ان کی وجہ سے ترتیب تو لازم ہے لیکن یہ ترتیب کو ساکت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جس طرح ساکت نہیں کرتے وہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے نا کہ ان کی وجہ سے شمار نہیں کرتے، یعنی 5 نمازیں رہتی ہیں اور چھٹا وطر شامل کر کے ترتیب ساکت کرتے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ترتیب لازم رہتی ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی کی کوئی نماز نہیں رہتی، صرف وطر رہتے ہیں، جناب اس نے کہا تھا جناب صبح جو ایک اچھی نیت کر کے سویا کہ جناب میں آخری وقت میں پڑھنا اچھی بات ہے، افضل ہے، تو میں وہ پڑھوں گا، پھر ہوتے تو جناب اس کی فجر کا ٹائم ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہ ترتیب لازم رہے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ پہلے فجر پڑھ لیں اور بعد میں وطر پڑھے، نہ، پہلے وطر پڑھے گا تب فجر پڑھے گا۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس کی وجہ سے ترتیب لازم آتی ہے لیکن یہ ترتیب کو ساکت نہیں کرتا، یعنی اس کو 6 میں شمار کر کے تو ترتیب کو ساکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ، بہت زبردست مسئلہ، فرماتے ہیں کہ وَإِلَّمْ يَعُودِ التَّرْتِيبُ بِعَوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ وَلَا بِفَوْتِ حَدِيثَةٍ بَعْدَ 6 قَدِيمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا۔ فرماتے ہیں کہ ترتیب نہیں لوٹتی، عَادَ يَعُودُ سے لم يعود، ٹھیک ہے، اور آگے کسرہ دیا ملانے کی وجہ سے وَلَمْ يَعُودِ التَّرْتِيبُ، اور کہتے ہیں ترتیب نہیں لوٹتی بِعَوْدِهَا، اس کے لوٹنے کی وجہ سے، إِلَى الْقِلَّةِ، تھوڑوں قلیل کی طرف۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے اوپر رہتی تھی 30 نمازیں رہتی تھی، اب 30 میں سے اس نے پڑھ لی جناب 25 پڑھ لی، بقیہ رہ گئی 5، اب رہ تو گئی 5۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ اس طرح اگر کسی کی 30 نمازیں تھیں، اس میں سے 25 اس نے ادا کر لی، اب 6 سے کم نمازیں رہ گئی ہیں، تو 6 سے کم رہ گئی ہیں تو کیا اب بھی 5 رہ گئی ہیں، تو اب کیا اگلی جو نماز کا وقت آ رہا ہے تو کیا اب اس کو ادا کرنے سے پہلے یہ 5 پڑھے گا یا پہلے اس جو نماز وقتیہ ہو رہی ہے اس کو پڑھے گا؟ تو یہ اس اعتراض کا یا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں ترتیب کم کی طرف لوٹنے کے ساتھ، وَلَمْ يَعُودِ ترتیب، یعنی ترتیب نہیں لوٹتی ان نمازوں کے قلت کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مطلب وہی کہ 30 تھی، 30 میں سے 25 ادا کر لی، بقیہ رہ گئی 5، تو اب بھی کہتے ہیں کہ ترتیب یعنی اب یہ صاحب ترتیب نہیں بنا، یعنی اب اس کے اوپر رہ تو گئی 5، یعنی 30 میں سے 25 ادا کی، اب رہ گئی 5، لیکن اس 5 کی وجہ سے اب ترتیب نہیں قائم ہوئی۔ اگرچہ ہم نے پیچھے یہی پڑھا ہے کہ 6 سے کم ہوں تو وہ صاحب ترتیب ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ 6 سے کم ذاتی طور پر نہیں ہے بلکہ یہ 30 میں سے کم ہوتے آئی ہیں۔ 30 تو میں نے مثال دی، اسی طرح اور بھی کوئی مثال لے سکتے ہیں، کوئی کسی کے 5 سال کی رہتی ہوں یا 2 سال کی رہتی ہوں یا جتنی بھی رہتی ہوں، یا 6 سے اوپر بھی رہتی ہوں، تو بہرحال اب یہ جو اس کے اوپر 5 ہے نا، جو 30 والی میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کے اندر چونکہ اس کی 5 اوپر سے نیچے آئی ہیں، تو اس لیے یہ وہ 6 سے کم والی صورت کے تحت نہیں آئے گا بلکہ یہ صاحب ترتیب سے پہلے ہی نکلا ہوا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی ترتیب نہیں لوٹتی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی، دوسری کہتے ہیں وَلَا بِفَوْتِ حَدِيثَةٍ بَعْدَ 6 قَدِيمَةٍ، کہتے ہیں کہ اور نہ ہی کسی نئی نماز کے فوت، حدیث کہتے ہیں نئی کو، تو کہتے ہیں نہ ہی کسی نئی نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے، کب؟ کہتے ہیں بعد 6 قدیمۃ علی الاصح فیہما، کہتے ہیں 2 قولوں میں سے جو صحیح قول ہے نا ان 2 صورتوں میں، کہتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق یہ جو بیان ہوا کہ ترتیب نہیں لوٹتی، یعنی ترتیب کا ان دونوں پر عطف ہے، یعنی دونوں مسئلوں کا اسی کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ ترتیب نہیں لوٹتی اس صورت میں بھی، کب؟ کہ 6 نمازیں اس کی رہتی ہیں قدیم۔ اب قدیم سے مراد لگا نہیں جتنا مرضی قدیم، 2 ماہ 4 ماہ 10 سال 50 سال، ٹھیک ہے، چلو اس کے اوپر 6 نمازیں تھیں، اب چونکہ 6 نمازیں تھیں تو صاحب ترتیب تو پہلے ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب اس کی جناب 5 سال کے بعد 1 نماز اور رہ گئی، تو اب ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ یار اس کی 6 نمازیں صاحب ترتیب سے جو نکلا تھا وہ تو کافی پرانا تھا، تو اب یہ اس کے اوپر جو 1 نماز اور رہ گئی ہے تو کیا ایک علیحدہ نماز شمار ہوگی یا 6 کے ساتھ یہ مل کر یہ 7ویں بن جائے گی؟ تو یقیناً یہ 7ویں ہی بنے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ صاحب ترتیب جو جس طرح وہ پہلے ہی نہیں تھا تو اب بھی اسی کے تحت ہو کر یہ اس کی ترتیب نہیں لوٹے گی بلکہ یہ 7 نمازیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی نماز وہ اپنے انداز میں پڑھے گا اور ساتھ میں یہ قضا کرتا چلا جائے گا، ترتیب اس کی دوبارہ نہیں بنے گی اس 1 نماز کی وجہ سے۔ اب یہ جو آگے والا مسئلہ آ رہا ہے یہ بہت زبردست مسئلہ ہے، اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں پھر آگے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے کہ جس کے اوپر مطلب ترتیب ضروری تھی، یعنی جس طرح 5 یا 5 سے کم یعنی 6 سے کم نمازیں جس کے اوپر چونکہ وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے، تو ایسا ہی کوئی بندہ تھا، اب اس کو نمازیں اپنی یاد تھی کہ میری 1 نماز رہتی ہے 2 رہتی ہیں 3 رہتی ہیں، اب اس کو نمازیں تو یاد تھیں
ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آگے مسئلہ آ رہا ہے یہ صرف آپ نے ایک نماز یاد رکھنا کہ یعنی کسی کی ایک نماز رہتی تھی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. یعنی کسی کی ایک نماز رہتی تھی فوت, تو چونکہ ایک نماز رہتی ہو تو وہ بھی صاحب ترتیب ہوتا ہے. تو اب جس کی ایک نماز رہتی تھی اس نے آگے نماز پڑھ لی ایک, یعنی جس کا وقت ہوا, مثلا ایک نماز رہتی ہے فجر کی, صاحب ترتیب والا بندہ جو ہے, اب اس نے ظہر کی نماز کا وقت ہوا, تو اب اس کو پتہ ہے کہ جناب میرا ظہر جو فجر رہتی ہے, لیکن اب اس کو یاد کرتے ہوئے اس نے ظہر کو پڑھ لیا. تو اب ظہر کو پڑھا ہے تو اس کا یہ جو ظہر ہے نا یہ موقوف ہو جائے گی, موقوف ہوگی. اب دو صورتیں ہیں کہ اب یہ جو فجر اس کی رہتی تھی یہ اس ظہر کے پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیتا نا, یہ جو فجر اس کی رہتی تھی اس کو ظہر کی نماز پہلے پڑھ لی, پھر اس کو ظہر پڑھتا ہے نا فجر کو, تو اب یہ اس کی جو ہو جائے گی نماز نفل بن جائے گی, ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح نہیں کرتا بلکہ یہ آگے 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے, یعنی فجر کو چھوڑتے ہوئے فجر آگے جو ظہر ہے, پھر عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح پھر آگے والی جو فجر ہے یہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اس فجر کو یاد کرتے ہوئے جو اس کی رہتی تھی. تو چونکہ ایک وہ تھی اور 4 نمازیں اس نے اور آگے 5 نمازیں اور پڑھ لی, ٹھیک ہے. تو یہ 5 نمازیں اور ایک ٹوٹل ہوگی 6. تو چونکہ 6 جب گزر جائیں تو وہ ہو جاتا ہے صاحب ترتیب سے نکل جاتا ہے, یعنی اس کی نماز گویا کہ زیادہ رہ گئی ہیں, 6 یا 6 سے زیادہ والی صورت میں آ گیا. اس طرح اس کی نماز یہ جو دوبارہ صحیح ہو جائے گی. تو بہرحال یہ خلاصہ سننے کے بعد اب یہی 3-4 جو لائنیں آگے آ رہی ہیں اس کا یہ خلاصہ تھا. کہتے ہیں فلو صلی فرضاً ذاکراً فائدتاً ولو وطراً فسد فرضہ فسادا موقوفاً. کہتے ہیں اگر کسی نے فرض نماز پڑھی فوت شدہ کو یاد کرتے ہوئے, جس طرح میں نے فجر کی مثال دی نا, اسی طرح کہتے ہیں ولو وطراً, اگرچہ اس کا وطر ہی رہتا ہو نا, جس طرح میں نے اوپر کہا تھا نا کہ یہ ترتیب کو لازم کرنے والا ہے اگر, ٹھیک ہے, وہ ان لازمہ ترتیبوں سے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نماز رہتی تھی فرض یا وطر رہتے تھے اور اس کو یاد کرتے ہوئے اس نے آگے کوئی ظہر کی نماز یا جس طرح میں نے مسئلہ سمجھایا تھا نا, تو وہاں پر اگر اس نے یہ پڑھ لی نا ظہر پچھلی یاد کرتے ہوئے, یعنی فجر یا کوئی وطر, لیکن اب جس کو اس نے پڑھا ہے کہتے ہیں فاسد فرض ہو, تو اب جس کو اس نے نماز پڑھا نا ابھی, یعنی جس طرح زور پڑھی ہے, تو یہ فرض اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن فاسد ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کے جناب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ کہتے ہیں فساداً موقوفاً, یہ فاسد تو ہوگی نماز, لیکن کہتے ہیں فساداً موقوفاً کے طور پر, یعنی موقوفی طور پر یہ فساد ہوگی, فاسد ہوگی. کیسے کہتے ہیں فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ الْمَتْرُوكَةِ ذاکر اللہ صحت جمیعها فلا تبطل بقضاء المتروکۃ بعدہ. جہاں تک اسی مسئلے کو آگے لے کر چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں اگر اب پچھلی صورت کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک نماز رہتی تھی خواہ وہ فرض ہوں یا وطر ہوں, اس کے بعد اس نے کوئی اس کو یاد کرتے ہوئے ایک نماز پڑھی. پھر اسی طرح کہتے ہیں فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ, اور اگر کہتے ہیں 5ویں کا وقت گزر گیا, ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی ادا نہیں کیا, جو اس کی فجر کی نماز رہتی تھی نا اس کو اس نے ادا نہیں کیا, پھر اس نے آگے والی بھی 4-5 نمازیں گزار دیں, ٹھیک ہے. ایک تو اس نے ظہر کی پڑھ لی, اس کے بعد 4 اور نمازیں پڑھ لی, تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ. اس پہلی نماز اس کی رہتی تھی فجر یا وطر, تو اس کے بعد اس نے 5 نمازوں کا وقت گزار دیا. خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ, 5ویں نماز کا وقت گزر گیا. مما, اس میں سے صلاح, جس کو اس نے پڑھا بعد المتروکۃ, چھوڑنے کے بعد, ذاکر اللہ, اس کو یاد کرتے ہوئے متروکہ کے بعد, صحت جمیعها, کہتے ہیں اب اس کی ساری نمازیں صحیح ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. فلا تبطل بقضاء المتروکۃ بعدہ, کہتے ہیں اور اس کی چھوڑی ہوئی جو متروکہ نماز ہے نا, جو فجر جس کی میں نے مثال سمجھائی تھی, کہتے ہیں فلا تبطل بقضاء, کہتے ہیں یہ جو نمازیں ہیں یہ باطل نہیں ہوں گی اس قضاء کے ساتھ بعد ہو, یعنی ان کے بعد, یعنی اس میں 5 نمازیں جس طرح بھی صورت آپ نے بنی, یہ فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ والی جو آپ نے صورت پڑھی ہے, تو اس صورت میں کہتے ہیں فَلَا تَبْطُلُ بِقَضَاءِ الْمَتْرُوكَةِ بَعْدَهُ, اس کے بعد, یعنی اس کے بعد ان کی قضا کرنے کے ساتھ, بقضاء المتروکۃ, اس ایک نماز جو فجر رہتی تھی اس کی قضا کرنا بعدہ, ان 5 نمازوں کے بعد, کہتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ تھا ترجمہ اور میں نے جو مسئلہ سمجھا, ایک دفعہ اس کو پھر سماعت کریں. اب یہ نماز کیوں اس کی صحیح ہوگی, یعنی صحت جمیعها, اب یہ نمازیں صحیح کیوں ہوگی, حالانکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ فاسد فرض ہو, اس کی نماز جو ہے فرض وہ فاسد ہوگی. اب اس کو, یہ تھوڑا سا مسئلہ ٹف ہے تو اس کو دوبارہ سمجھیں. پیچھے ہم نے کہا تھا کہ جس کی 6 نمازیں ہو جائیں یا 6 سے زیادہ قضا ہو جائیں تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا, تو لہٰذا وہ جیسے مرضی پڑھے. اب یہاں پر پہلے تو اس کسی فرض نماز ایک رہتی تھی یا وطر والی, جس طرح انہوں نے کہا اگرچہ وطر ہو, ایک نماز رہتی تھی فرض,
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے ظہر پڑھی، حالانکہ چاہیے تھا اس کو کہ پہلے وہ اپنی قضا نماز پڑھتا، لیکن اس نے اس کو نہیں پڑھا بلکہ ظہر کو پڑھ لیا، تو اس کی نماز ہوگی فرض فاسد ہوگی. لیکن فرض فاسد ہوئی تھی موقوفی طور پر. اب اس نے اس کو نہیں ادا کیا، اس کو یاد رکھتے ہوئے اس نے آگے 5 نمازیں اور پڑھ لی. یعنی ایک تو ظہر پڑھ لی، تو اس کے ساتھ 4 اور پڑھی، 4 اور 1 ظہر 5 اور چھٹی جو اس کی رہتی تھی جو پہلے 5 اور 1 6 ٹوٹل ہو گئی. جب 6 ہوئی تو اب اس کی کیا ہوگی، اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا. تو یہی بار انہوں نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ جب 5ویں کا وقت گزر گیا یا 5ویں بھی اس نے ادا کر لی اس طرح آگے جس طرح وہ ادا کرتا آ رہا تھا، اس طرح ٹوٹل گویا کہ اس کی ہوگی 6. اب اس کے بعد جب یہ پڑھتا ہے نا فلا تبدل بقضاء المتروکۃ بعد، اب اس کے بعد اگر وہ اپنی نماز پڑھتا ہے جو اس کی ایک رہتی تھی، جس طرح فجر کی میں نے مثال دی، تو اب اس کی وہ ساری نمازیں صحیح ہو جائیں گی. یعنی جس کو انہوں نے پیچھے کہا تھا نا فساداً موقوفاً، تو وہ فاسد تو ہوئی تھی، لیکن اس ایک قضا کرنے کے ساتھ اس کی پیچھے والی جو نمازیں موقوف تھیں ایک رکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ معلق تھی تو صحیح ہو جائیں گی، ساری نمازیں اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، اس کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح کا آگے مسئلہ کہتے ہیں وہ ان قزل متروکہ تھا، پیچھے والے کے بالکل الٹ ہے. پیچھے والا تھا کہ 5 نمازیں اور اس کی گزری، 1 نماز اس کی پہلے رہتی تھی، تو یہ ہوگی ٹوٹل 6. لیکن اب یہ تو ترتیب جو آپ نے پیچھے والا مسئلہ سنا تھا تو یہ تھا کہ اس کی جو صاحب ترتیب ہی نہ رہا، کیونکہ 6 نمازیں ہوں گی، یہ 6 سے زیادہ والی صورت مانگی. لیکن اب اس سے ہٹ کر ہے کہ وہ 1 نماز اس کی پہلے رہتی تھی تو ساتھ میں 5 نہیں اور ادا کرتا بلکہ 4 ادا کرتا ہے. 4 ادا کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اپنی قضا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن قَضَى الْمَتْرُوكَةَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَا صَلَّاهُ مُتَذَكِّرًا قَبْلَهَا وَصَارَ نَفْلًا. کہتے ہیں اور جب اس نے قضا کر لی، یعنی جسے اس کی نماز رہتی تھی نا فجر، اب اس نے اس متروکہ نماز، جس طرح یعنی فجر کی میں نے مثال سمجھائی ہے، اس نے متروکہ نماز کو قضا کر لیا قبل خروج وقت الخامسۃ، 5ویں کا وقت خارج ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. پیچھے والا مسئلہ تھا کہ 5ویں کا وقت گزرنے کے بعد اس نے اس کو قضا کیا تھا چونکہ وہ صاحب ترتیب نہ رہا. اب یہ ہے کہ 5ویں کا وقت نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر لیا. کہتے ہیں اس صورت میں اس کا جو پہلے 4 اس نے نمازیں پڑھی تھی نا، پچھلے والے مسئلے میں تو تھا 5 نمازیں، یہاں پر چونکہ اس نے 5ویں وقت نکلنے سے پہلے پڑھ لیا تو کہتے ہیں باطل وصف ما صلاہ. تو جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس ایک نماز قضا کے بعد والی جو نمازیں ہیں وقتیہ جس کو نمازیں کہتے ہیں، تو وہ نمازیں جو ہیں اس کا وصف باطل ہو جائے گا. وصف سے مراد یہ ہے کہ چونکہ فرض نمازیں تھیں تو وہ فرض نمازیں نفل بن جائیں گی. ٹھیک ہے. وہ اس کا وصف ختم ہو جائے گا، وصف باطل ہو جائے گا. ما صلاہ جس کو اس نے متذکرن یاد کرتے ہوئے پڑھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وصار نفلاً، اور چونکہ وصف جب اس کا باطل ہوگا تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی محنت ہی ضائع ہوگی، نہ، کہتے ہیں وصار نفلاً، بلکہ وہ نفل ہو جائیں گے. یعنی اس کا فائدہ تو ہوگا لیکن نفل طور پر ہوگا، ان کو نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہی مسئلہ کہ 5 سے کم صورتیں بنتی، کیونکہ ایک اس کی نماز متروکہ تھی اور 4 اس نے اور پڑھی، 4 اور پڑھی. اب اگر ایک اور ملاتا نا 5 پڑھ لیتا، پھر یہ اس کے بعد 5 یہ چونکہ ہو جاتی تو ایک اس کی متروکہ تھی، ٹوٹل 6 ہو جانی تھی. اس کے بعد یہ اگر اپنی متروکہ نماز پڑھتا تب تو ہو جانی تھی نمازیں صحیح، جس طرح پچھلا مسئلہ تھا. اب یہ ہے کہ ایک متروکہ تھی اور 4 اس نے پڑھی، تو یہ ٹوٹل ابھی چونکہ 5 ہیں تو 5 والا صاحب ترتیب ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اب اس نے 5 کے بعد یعنی ایک متروکہ اور 4 دوسری نمازیں، تو ابھی 5ویں کا وقت گزرا نہیں ہے. قبل خروج وقت الخامسہ میں اس نے جناب وہ جو ایک متروکہ نماز اس کو ادا کر لیا ہے. تو اس صورت میں اس کے جو فرض ہیں اس کا وصف باطل ہو کر یہ نفل ہو جائیں گے. پچھلا مسئلہ تھوڑا سا اور طرح ہے اور یہاں پر اور طرح. امید کرتا ہوں میں نے جو سمجھایا ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَهُ. اب یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی کی قضا عمری رہتی ہو، یعنی کسی کو اب مطلب کوئی ہوش آئی، سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ کا خوف آیا کہ اس کے اوپر جناب 5 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 10 سال کی رہتی ہیں، تو اب بھائی وہ نمازیں کیسے ادا کرے، ان کی تعیین کیسے ہوگی، کیونکہ اتنی فجر کی نمازیں ہیں، اتنی ظہر کی نمازیں ہیں، اتنی عصر کی نمازیں ہیں، تو یہ کیسے ادا کرے گا. اب تو یاد بھی رکھنا مشکل ہے کہ کس مہینے کی، کس ہفتے کی، تو کس سال کی میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ کیا کریں گے، کیا متعین کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں ظہر پڑھ رہا ہوں یا فلاں عصر پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں یہ آگے ہم بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ، جب فوائد یعنی فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائیں، کثیر ہو جائیں، يَحْتَاجُ تو کہتے ہیں حاجت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، ضروری ہے. کیا کہتے ہیں لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کی تعیین ضروری ہے، تعیین ضروری ہے. تو اب کیسے اس کو کریں گے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اس کو لگا لیں کہ کسی کے ایک ماہ کی نمازیں رہتی ہیں، 1 مہینے کی نمازیں رہتی ہیں،
تو اب کیسے ادا کرے گا؟ تو اس کو میں آگے سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر معاملہ آسان ہو جائے تو کہتے ہیں نَوَا أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ، تو پھر یوں نیت کرے کہ جو سب سے پہلے اس کی ظہر کی نماز رہتی ہے، تو یعنی یوں پھر نیت کرے. یعنی اگر مہینے کی نماز رہتی ہیں تو اس کے دو طریقے سے ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر صرف ظہر کی نمازیں فی الحال مثال دے رہے ہیں ظہر کی نماز ادا کرنے کی، تو کہتے ہیں ظہر کی اگر اس کے ایک مہینے کی نماز رہتی ہیں 30 نماز رہتی ہیں تو یوں نیت کرے مولا کہ سب سے پہلے جو میری ظہر کی نماز رہتی ہے نا تو وہ ادا کرتا ہوں. اب اس نے ظہر کی نماز ادا کی تو اب ادا کرنے کے بعد جب پھر کہے گا نا کہ یا اللہ میں سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، تو چونکہ پہلے تھی 30، ایک اس نے ادا کر لی، اب رہ گئی 29 رہ گئی. تو اب جب پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے نیت کرے گا نا بولا کہ میرے سب سے پہلے جو ظہر کی نماز رہتی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. تو اب چونکہ 29 رہ گئی تھی تو اب یہ جب دوبارہ نیت کرے گا تو وہ 29 والی اوپر سے کٹ جائے گی ایک، پھر رہ گئی 28، پھر اس طرح نیت کرے گا بولا کہ میری جو سب سے پہلے ظہر کی نماز رہتی ہے، تو یوں پھر 28 میں سے کم ہو جائے گی، 27 رہ جائے گی، 26 رہ جائے گی، 25 رہ جائے گی. تو یوں یہ نیت کرے گا. یعنی دو طرح نیت کر سکتا ہے، سب سے پہلے کی نیت کرے یا پھر کہتے ہیں او آخرہ، یا مولا کریم جو میری سب سے آخری نماز رہتی ہے، یعنی آخری جو سب سے یعنی جو میری ابھی آخری تازہ نماز ہے جس میں یعنی میری سب سے آخری نماز مولا کریم جو رہے گی وہ نہ ادا کرتا ہوں. تو یہ پھر نیچے سے یوں کٹنا شروع ہو جائے گی، اوپر کی طرف چلتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دو طریقے ہیں اس کے. اب یہ تھا نمازوں کا معاملہ. کہتے ہیں وَقَضَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَىٰ أَحَدِ تَصْحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. کہتے ہیں اسی طرح ترتیب، یعنی جس طرح اوپر کہا نا کہ تعیین کی ضرورت پڑتی ہے، کہتے ہیں اسی طرح روزوں میں بھی تعیین کی ضرورت پڑتی ہے 2 رمضان شریف میں سے. من رمضانین، ٹھیک ہے، تسنیہ ہے رمضان کی، یعنی 2 رمضان میں سے. اور اگر کسی کے روزے رہتے ہوں کہتے ہیں، لیکن یہ جو قول ہے نا کہ تعیین ضروری ہے، کہتے ہیں یہ علی احد تصحیحین مختلفین، 2 مختلف تصحیح ہیں، یعنی 2 مختلف تصحیحوں میں سے ایک تصحیح پر ہے. تو تصحیح کس کہتے ہیں؟ تصحیح کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں تسنیہ جو استعمال ہوئی نا تصحیح کی، تو تصحیح کی تعریف ہے کہ 2 قولوں میں سے کسی ایک قول کو صحیح قرار دینا. ٹھیک ہے، یہ تصحیح کراتا ہے. تو یہاں پر 2 قولوں میں سے ایک کو انہوں نے صحیح قرار دیا، تو اسی وجہ سے تصحیح کا لفظ لے کے آئے ہیں. تو مثال اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسی طرح لیں. 2 قول تھے، ایک کے نزدیک ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر 2 رمضان شریف کے اندر اس کے روزے رہ گئے ہیں، دونوں میں 5 مثال کے طور پر روزے رہ گئے ہیں. تو اب ایک کے نزدیک تو یہ ہے کہ جناب بس وہ ٹوٹل اس کے 10 روزے رہتے ہیں، تو یہ 10 روزے رکھ لے تو خود بخود وہ جناب پہلے کے ہو جائیں گے، پھر دوسرے کے ہو جائیں گے، جیسے بھی اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائیں گے. یعنی ایک قول یہ ہے کہ بس 10 روزے رہتے ہیں نا، 5 2 ماہ کے. ٹھیک ہے، تو اب یہ 10 روزے رکھ لے تو وہ خود بخود ہی اس کی ترتیب یا اس کے جو طرف سے جو اس کے ذمہ روزے ہیں 10 وہ ساقط ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر جو قول ہے نا انہوں نے لیا ہے تعیین والا. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر نمازیں رہتے ہیں نا تو یہ ادا کرتا چلا جائے. تو یہاں نیت کرے کہ میرا جو یہ روزہ رکھ رہا ہوں میرے پہلے رمضان کا، ٹھیک ہے، یا دوسرے کا، یعنی نیت تعیین کرنا ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے جو 2 قولوں میں سے ایک قول کو چنا ہے.